قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. صلوات پڑھیں گے محمد اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم وارث حسین ابن واجد حسین کے لیے. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واهلك اعداءهم اجمعین. عزیزان گرامی، انسان خواہشات کا پتلا ہے. ایک خواہش پوری نہیں ہو پاتی کہ دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن یہ ساری خواہشیں ایک جیسی نہیں ہیں. کچھ خواہشیں وہ ہیں جو فطری ہیں، یعنی اللہ جل شانہ نے اپنے حکیمانہ نظام کے تحت اس کائنات کی بقا و ارتقاء کے لیے ہمارے وجود میں رکھی ہے. اگر یہ خواہشیں نہ ہوتیں تو انسان باقی نہ بچتا. لیکن کچھ خواہشیں وہ ہیں جو غیر فطری ہیں، جسے انسان نے اپنے اچھے یا برے دوستوں سے سیکھا ہے. اگر یہ اچھے یا برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا تو انسان میں وہ خواہش پیدا نہ ہوتی. تو ہم خواہشات کو دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. کچھ فطری خواہشیں ہیں، کچھ غیر فطری خواہشیں ہیں. فطری خواہشوں میں کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، کھانے کی طلب ہوتی ہے. یہ فطری خواہش ہے، ہمیشہ تھی اور ہر ایک کے ہاں ہے. ایسا نہیں کہ گنہگاروں کے ہاں خواہش ہوتی ہے اور پرہیزگاروں کے ہاں. پرہیزگار تو پرہیزگار، انبیاء بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
کفار قریش کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے؟ یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا تو ہم جیسے گنہگار کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتا ہے، اور کھانے کے ساتھ ساتھ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ چونکہ ملت کا تصور تو یہ ہے کہ جناب کو بازار میں نہیں جانا چاہیے۔ جب جناب کو نہیں جانا چاہیے تو پیغمبر یمشی فی الاسواق، اللہ نے اس کا جواب دیا، ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے جنہیں نبی بنا کے بھیجا ہے انہیں کوئی ایسا جسم نہیں دیا ہے جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو۔ کھانے کی ضرورت انہیں بھی ہے، اور جب کھانے کی ضرورت ہے تو بازار میں جانا پڑے گا، کیونکہ بھائی کھانے کی ہمیں ضرورت ہے، دو حال سے خالی نہیں ہے، یا آپ لا کے ہمیں دے دیں یا ہم خود جائیں، دو ہی شکلیں تو ہیں نا، یا ہم خود جائیں بازار میں خریداری کریں یا آپ لا کے دے دیں۔ آپ اگر ہمیں لا کے دیتے ہیں یعنی ہم نے اپنا بوجھ آپ کے اوپر ڈال دیا۔ دنیا شاید اسے پسند کرتی ہو کہ ہمارا بوجھ کوئی اور اٹھائے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ حدیث ہے کہ لعن اللہ من کلا علی الناس، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنا بوجھ دوسرے پہ ڈال دے۔ دنیا میں یہ اچھا لگتا ہے نا کہ ہمارا دروازہ کوئی اور کھولے گاڑی کا، ہے یہی نظام ہے نا، سسٹم تو یہی ہے، صاحب بہادر آ رہے ہیں تو دروازہ ان کا کوئی اور کھولے گا، ان کا بریف کیس کوئی اور اٹھائے گا، ان کے لیے تو کثر شان ہے کہ اپنا بریف کیس، لیکن اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اپنا بوجھ خود اٹھاؤ۔ ارے یہاں تو دنیا ہے، آخرت میں بھی آپ کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ لا، یہ قرآن کہتا ہے لا یذر وازرۃ وزر اخری، آپ کا بوجھ آپ کو خود اٹھانا ہے، خود اٹھانا ہے۔ تو بہرحال کھانے کی خواہش کیا ہے؟ سب کو ہے۔ سکھانے کے تو کوئی آپ کو سکھائے گا کہ آپ بھوکے ہیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بھوکے ہیں۔ کوئی آپ سے کہے گا ارے بھائی آپ پیاسے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پیاسے ہیں۔ نہیں، یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے ہم بھوکے ہیں۔ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا اسے بھی پتہ ہے کہ ہم بھوکے ہیں، لہذا بچہ رو کے بتاتا ہے کہ ہم بھوکے ہیں۔ اس کے بعد زبان تو نہیں نہ ہے، رو کے بتاتا ہے کہ ہم بھوکے ہیں۔ تو پانی کی خواہش ہے، کھانے کی خواہش ہے، یہ سب کیا ہے؟ کچھ خواہشیں غیر فطری ہیں، ہے تو اچھا بعض دفعہ یہ غیر فطری خواہشیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ مثال دوں آپ کو، سگریٹ کی خواہش، سگریٹ کی خواہش ہوتی ہے، جو لوگ پیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ سگریٹ کی خواہش، اگر سگریٹ نہ ملے، ایک شریف انسان اگر بھوکا ہے تو ہاتھ نہیں پھیلائے گا، لیکن جب سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، بھائی صاحب ماچس ہے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے؟ نہیں آتی ہے۔ بڑی مضبوط خواہش ہے، لیکن یہ خواہش فطری نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، جب آپ پہلی دفعہ سگریٹ پیتے تو کیا ہوتا ہے؟ کھانسی آتی ہے نا۔ یہ کھانسی نہیں ہے، یہ پھیپھڑے کا احتجاج ہے۔ سگریٹ مردہ آباد، اللہ نے ہمیں آکسیجن کے لیے بنایا ہے، سگریٹ کے دھوئیں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ تو کچھ خواہشیں فطری ہیں، کچھ خواہشیں غیر فطری ہیں۔ جتنی فطری خواہشیں ہیں سب خدا داد ہیں، اللہ نے رکھا ہے، اور جب اس نے وہ خواہش رکھا ہے تو
تو اس کی تکمیل کا انتظام بھی کیا ہے۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ہے کہ آپ مہمان بلا لیں اور کھانے کا انتظام نہ کریں، ہو سکتا ہے یہ؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی فطری خواہشیں رکھی ہے سب کا انتظام کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر بھوک رکھی ہے تو کھانے کا انتظام کیا ہے، اگر ہمارے اندر پیاس رکھی ہے تو اللہ نے پانی کا انتظام کیا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کی زبردستی اور ہماری کاہلی کی بنا پر ہم بھوکے اور پیاسے رہ جائیں، ہمارے آگے کا کھانا کوئی اور لے اڑے، ہمارے حصے کا پانی کوئی اور لے اڑے اور ہم اپنا حق لینے کے لیے میدان میں نہ آئیں، مگر اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ تو جتنی بھی فطری خواہشیں ہیں انہی فطری خواہشوں میں سے ایک خواہش یہ ہے کہ ہر انسان محبوب خلائق بننا چاہتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں۔ ہے کوئی انسان جو چاہتا ہو کہ لوگ اس سے نفرت کریں؟ سب یہی چاہتا ہے۔ اب لوگ نفرت کریں بات الگ ہے، محبت نہ ملے یہ الگ بات ہے، لیکن خواہش تو ہے نا۔ ہر انسان میں یہ خواہش ہے کہ لوگ ہم سے، ارے یہ محبت لوگوں کی حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کتنے جتن کیے، لاکھوں کروڑوں روپے صرف کر دیتے ہیں کاہے کے لیے؟ لوگ ان سے محبت کریں، لیکن بجائے محبت کے نفرت ملتی ہے، بجائے محبت کے نفرت ملتی ہے۔ تو ہر انسان کی یہ خواہش کیا ہے؟ فطری خواہش ہے، سب کے پاس ہے۔ یہ خواہش سب کے پاس ہے، متقی و پرہیزگار کو بھی خواہش ہے اور گنہگار کو بھی۔ ہر زمانے میں یہ خواہش تھی، اور یہ محتاج تعلیم بھی نہیں ہے کوئی کہے کہ آپ کو کہ بھائی آپ کو چاہیے کہ لوگ آپ سے محبت کریں، نہیں، ہر انسان میں یہ خواہش پائی جاتی ہے۔ ایک خواہش اور ہے انسان میں، فطری خواہش، وہ کیا ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ٹینشن فری ہو۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں اضطراب ہو، بے چینی ہو، کوئی نہیں چاہتا۔ ہر انسان، جاہل، عالم، غریب، مالدار، عورت، مرد، سب کی یہی خواہش ہے کہ اس کی زندگی پرسکون زندگی ہو۔ جو انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، کرسی کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ اصل میں دولت کے پیچھے اس لیے بھاگتا ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ دولت ہی کے ذریعے سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ تصور کر لیا کہ اگر اقتدار مل گیا تو سکون، لیکن نتیجہ الٹا نکلا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ دولت کم تھی، غریب تھے تو چین کی نیند تو سو لیتے تھے، دولت آنے کے بعد تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ آپ جا کے دیکھیں فارمیسی پر خواب آور گولیاں کون خریدتا ہے؟ مزدور یا دولت مند؟ مزدور تو آیا وہ اینٹوں کو تکیہ بنا لیا اور سو گیا۔ دولت مند ہے جو نیند کے لیے ترس جاتا ہے، سکون اٹھ گیا اس کا۔ اچھا، اگر انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ تو میں نے ان کے بارے میں بات کی جو آخرت کی شرط یہاں نہیں تھی، چاہے وہ دنیا دار ہوں چاہے آخرت کے معتقد ہوں، سب کے یہاں یہ خواہش ہے۔ کچھ خواہشیں وہ ہیں جو آخرت والوں کے یہاں ہیں، جس کو آخرت پر ایمان، بولو ہلکا پھلکا ایمان، گہرا ایمان نہیں ہے، عمیق ایمان نہیں ہے، جس کو بھی آخرت پر ایمان ہے، جنت و جہنم پر عقیدہ ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کی خواہش کیا ہے؟ جنت۔ ایک انسان بھی ایسا نہ ملے گا جو جہنم کا طلبگار ہو، جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے، اسے بھی خواہش جنت ہے۔ عمر سعد سے پوچھے تجھے کیا چاہیے تو کیا جواب دے گا؟ جنت یا جہنم؟ جنت۔ شمر سے پوچھئے تجھے کیا چاہیے، جواب کیا ملے گا؟ جنت۔ یہ وہ ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، مگر خواہش بہشت ہے انہیں بھی۔ جس وقت عمر سعد نے صبح عاشورہ
امام حسین پہ حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ، اے سپاہیان خدا حسین پہ حملہ کرو تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ جنت کے جوانوں کے سردار کا سر کاٹ رہے تھے جنت کے لالچ میں، تو خواہش تو انہیں بھی ہے نا۔ یہ 3 خواہشیں جو میں نے آپ کی خدمت، بہت سی خواہشیں اور بھی ہیں، اتنا وقت نہیں میرے پاس۔ یہ 3 خواہشیں وہ ہیں جو فطری ہیں، ہر انسان میں ہیں۔ پہلی خواہش محبوب خلائق بننے کی خواہش، دوسری خواہش ٹینشن فری لائف، تیسری خواہش جنت کی خواہش۔ یہ ملتی ہوئی دکھ نہیں رہی ہے۔ جنت والی تو بات کی بات ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا، مگر 2 خواہش تو ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ بہت سارے افراد ہیں خواہش تو ہے مگر محبوب ہیں، یہ جو ہے منفور ہے، بجائے محبت کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور سکون کو میں کیا کہوں؟ سکون تو ایک ایسا وہ عنقا ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہے۔ آج انسان کی سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ سکون ہے، مگر سکون کہیں ملتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر یہ فطری خواہش ہے تو ہر فطری خواہش کا تو اللہ نے انتظام کیا ہے، پھر اس کا انتظام کیا اللہ نے نہیں کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ پروردگار نے انتظام کر دیا ہے، ہم اس انتظام کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ بس دسترخوان کسی نے سجا کو دعوت دیا ہے، دسترخوان سجا دیا گیا، طرح طرح کے کھانے رکھیں، ہاتھ بڑھانا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ اڑ کر کے آپ کے منہ میں کھانا نہیں جائے گا، ہاتھ بڑھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ذمہ لیا ہے، اللہ نے یہ خواہش آپ کے دل میں پیدا کی کہ آپ محبوب خلائق بن جائیں، آپ کی زندگی پرسکون رہے، آپ آخرت میں جنت کے حقدار ہوں۔ اللہ نے اس کا انتظام بھی کیا ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم اس انتظام کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تقریباً 52 مقامات پر اللہ نے اس انتظام کا ذکر کیا ہے۔ ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے، کیا طریقہ ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے کیا جسے اپنا کر کے ہم محبوب خلائق بن سکتے ہیں؟ وہ نسخہ کیمیا ہے کیا جسے اپنا کے ہم سکون کی زندگی جو ہے گزار سکتے ہیں؟ وہ نسخہ کیمیا کیا ہے جسے اپنا کر کے ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اگر یہ کرو گے تو محبوب خلائق بن جاؤ گے۔ اچھا، وعدہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے، مولوی صاحب کا وعدہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کے وعدے میں تو خلاف ورزی ہو سکتی ہے، اللہ کے وعدے میں کیونکہ وعدہ خلافی عاجز کرتا ہے، قادر نہیں کرتا ہے۔ اللہ قادر ہے، اللہ عاجز نہیں ہے۔ کیا ہے وہ نسخہ کیمیا؟ وہ نسخہ کیمیا ہے ایمان اور عمل صالح۔ تقریباً 52 آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، ایمان اور عمل صالح۔ محبت چاہیے لوگوں کی، ایمان عمل صالح۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اگر تم لوگوں کے محبوب بننا چاہتے ہو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہو جائے، تو ایمان اور عمل صالح اس کا راستہ ہے۔ جو لوگ ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لاتے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ان سعادت بزور بازو نیست، یہ وہ نعمت ہے جو طاقت اور دولت کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، جسے اللہ تعالی بخشت خدائے بخشن دے، جب تک اللہ اسے نہ دے دے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں کن کی محبت ڈالتا ہے؟ جو ایمان اور عمل صالح۔ بنی امیہ نے کتنی دولت خرچ کی،
خرچ کی کہ نہیں کی؟ امریکہ نے کتنی دولت خرچ کی؟ اسرائیل نے کتنی دولت خرچ کی؟ جتنی دولت خرچ کرتا گیا اتنی ہی نفرت بڑھتی گئی، اتنی ہی نفرت بڑھتی گئی۔ امام حسین کو کس نے محبوب بنایا؟ بظاہر تو ساری چیزیں اسباب تو ختم ہو گئے تھے نا۔ آیا جو کربلا میں تو دشمن تھے بے شمار، اٹھا جو کربلا سے زمانے پہ چھا گیا۔ اس لیے کہ یہ ایمان کے ہمراہ عمل صالح کی دین ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سکون کی زندگی چاہیے، ٹینشن فری لائف چاہیے، زندگی میں کوئی ٹینشن ہی نہ ہو۔ قرآن اس کا بھی نسخہ دے رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، جو کوئی بھی ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لائے گا ہم اسے ٹینشن فری زندگی دے دیں گے۔ اور جنت اگر چاہیے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار، اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جو ایمان کے ہمراہ عمل صالح بجا لائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح ہے کیا چیز؟ کیا ہے عمل صالح؟ کہ عمل صالح وہ عمل ہے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو۔ کوئی بھی عمل ہو، صرف نماز عمل صالح نہیں ہے، صرف روزہ ہو سکتا ہے کہ نماز عمل صالح نہ ہو سکتا ہے روزہ عمل صالح نہ ہو سکتا ہے ہمارا مجلس پڑھنا عمل صالح نہ ہو سکتا ہے آپ کا مجلس سننا عمل صالح نہ ہو سکتا ہے مجلس برگزار کرنا منعقد کرنا عمل صالح نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہو۔ ہمارے ہر عمل میں دو احتمال ہے۔ عمل صالح یہ کب بنے گا؟ عمل صالح تب بنے گا جب ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا سبب بنے۔ اگر ہم نے کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، ابھی بھائی ہمارے یہ جو ہے شعر پڑھ رہے تھے نا، کسی غریب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اگر یہ ہاتھ رکھنا الیکشن کی خاطر ہے، الیکشن ہونے والا ہے وہ دکھانے کے لیے ہے، تو یہ عمل صالح نہیں۔ کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ عمل صالح ہو گیا۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے، گھر کی نماز اور ہوتی ہے، مسجد کی نماز اور ہوتی ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو ٹکر پہ ٹکر لگ رہی ہے، لوگ سمجھیں کہ بہت بڑا نمازی ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے نماز، نمازی اور کچھ نہیں ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح ہر وہ عمل جو خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے۔ اب خدا اور رسول کن کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، چند باتیں سن لیجیے آپ، اتنا وقت ہے ہمارے پاس۔ عرض کیا کہ سب کو جنت میں جانے کی خواہش ہے، جنت میں جانے کی خواہش تو سب کو ہے۔ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، سختی میں مشکل میں، لیکن وہ زندگی وہاں کی تو ابدی زندگی ہے نا۔ یہاں کے تو 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال پوری زندگی اگر مشکل میں گزر گئے، مگر وہاں کی زندگی تو 100 سال اور 1000 سال اور لاکھ سال اور کروڑ سال اور ارب سال کی تو نہیں نہ ہے۔ گنتیاں ختم ہو جائیں گی، وہاں کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم سب کی خواہش ہے جنت میں جانا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تقبلوا لی بست اتقبل لکم الجنہ، تم ہمیں 6 چیزوں کی گارنٹی دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، گارنٹیڈ جنت۔ 6 چیزوں کی تم ہمیں گارنٹی دو۔ عمل صالح کیا ہے؟ جو خدا اور رسول کو پسند ہو،
کیا پسند ہے خدا اور رسول کو؟ تقبلوا لی بستین اتقبل لکم بالجنہ، 6 چیزوں کی گارنٹی تم ہمیں دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ ہے کیا چیز وہ؟ سنا دوں 6 چیزیں۔ تقبلوا لی بستین، کیا سب سے پہلے کیا ہے؟ اذا حدثتم فلا تکذبوا۔ دیکھیے ہمارے منہ میں زبان ہے، ہم بولنے پر مجبور تو نہیں نہ ہیں، چاہیں جو زبان کھولے چاہے زبان نہ کھولے۔ پیغمبر فَإِذَا حَدَّثْتُمْ، اگر تم نے بولنے کو اختیار کیا ہے کہ ہم بولیں گے، تو اذا حدثتم فلا تکذبوا، بولو تو پھر جھوٹ نہ بولو۔ اگر سچ نہیں بول سکتے تو چپ رہو، بولنے کی کوئی مجبوری تو نہیں نہ ہے، چپ رہو، نہ بولو، خاموش رہو۔ اگر بولنا چاہتے ہو اذا حدثتم فلا تکذب، سب سے پہلی چیز جو پیغمبر نے بیان کی ہے، جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، اذا حدثتم فلا تکذب۔ دیکھیے یہ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جیسے آگ اور ٹھنڈک ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ آگ جہاں ہوگی وہاں حرارت ہوگی، برودت نہیں ہوگی، ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، جہاں جھوٹ ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر اپنے کو پرکھنا ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، ہم تو سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہیں نا، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، کم سے کم اپنے بارے میں بھی فیصلہ کر لو بھائی تم کیا ہو۔ اب آپ کہیں آپ نے کہاں سے کہہ دیا، آپ کو حق ہے پوچھنے کا، آپ کو یہ پوچھنے کا حق ہے، کیونکہ ہم بھی تو آپ ہی جیسے ہیں نا۔ ہم نے کہہ دیا کہ صاحب جھوٹ اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتے، دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن کی آیت سنیں گے، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ صرف اور صرف وہی لوگ بول سکتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ امیر المومنین اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ فاطمہ زہرا اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ سید الشہداء اللہ کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ اگر امیر المومنین پر ایمان ہے تو جھوٹ نہ ہوگا، اگر فاطمہ زہرا پر ایمان ہے تو جھوٹ نہ ہوگا، اگر سید الشہداء پر ایمان ہے تو جھوٹ زندگی میں نہیں ہوگا۔ انما حسر ہے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ انما صرف اور صرف یفتر الکذب، جھوٹ وہی بولتے ہیں الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کے نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی جھوٹے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایمان اور جھوٹ ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مومن بھی ہیں اور فراٹے سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ فراٹے مطلب چند مقامات ہیں جہاں اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، اسے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ چند مقامات ہیں جہاں اللہ نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ کسی ایک شخص سے محترم کی زندگی خطرے، بے گناہ ہے، ایک قاتل اس کے پیچھے پڑا ہے، ایک ظالم پیچھے پڑا ہے، بھاگ کر کے آیا، یہاں چھپ گیا، آپ سے پوچھ رہا ہے آپ نے دیکھا؟ ہم کہا ہاں، سچ تو یہ ہوگا ہاں وہ وہاں پر ہے، یہ سچ ہو گیا۔ جھوٹ کیا ہے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ کیوں ہم نے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ ایک بے گناہ کی زندگی بچانے کے لیے، ایک ظالم کے ہاتھ سے بے گناہ کی زندگی بچانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو اسلام میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ دوسرا موقع جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، دو مومن یا مومن اور مومنہ میں جھگڑا ہو گیا ہے، انہیں آپس میں ملانے کے لیے
میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی خفا ہو کے میکے چلی گئی، ٹھیک، اور شروع کے دنوں میں میاں تو خوشی مناتے ہیں، اچھا ہوا مصیبت ٹلی، آفت گئی یہاں گھر سے ہمارے۔ اب یہی جا کے اگر آپ وہاں بتا دیں سچ سچ تو جھگڑا بڑھے گا یا گھٹے گا؟ جھگڑا بڑھے گا۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ دونوں میل ہو جائے، یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ بدگمانیاں کچھ ہیں جس کی بنا پہ جھگڑا ہوا ہے، وہ بدگمانیاں۔ اب آپ گئے وہاں پر، بھابھی کے پاس گئے تو کیا حال ہے؟ ارے بھابھی کیا پوچھ رہی ہیں، آپ کے فراق میں تو دن رات روتے رہتے ہیں بیچارے، کھانا پینا سب چھوڑ دیا ہے، جبکہ وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ تو خوشیاں منا۔ اچھا ہاں بس سب ہے، تو ٹیلی فون کیوں نہیں کرتے؟ ارے کیا مرد ہے نا، تھوڑا سا وہ تو ہوتا ہی ہے، آپ ہی فون کر لیجئے ان کو۔ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے نا بھائی۔ پلٹ کے وہاں آئے، کیا حال ہے؟ ارے کیا پوچھ رہے ہو بھائی، کھانا پینا سب چھوڑ کے بیٹھی ہیں، سوکھ کے کاٹا ہو رہی ہیں، جبکہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا اتنے میں ان کا جو فون بھی آ گیا، اختلافات ختم ہو گئے۔ یہ جھوٹ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ جھوٹ اسلام میں ہے، جھوٹ خلاف واقع ہے نا، جھوٹ ہے مگر جائز ہے۔ تو چند مقامات ہیں جہاں اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، لیکن جہاں اسلام نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی ہے وہاں اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ جھوٹ اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ لا یجد العبد طعم الایمان حتی یدع الکذب جدا وحزلا۔ بندہ اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا ہے جب تک کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ نہ دے، نہ سنجیدگی سے جھوٹ بولے نہ مذاق میں۔ ہمارے ایک چیز چل گئی ہے نا، جھوٹ بول، ارے میں نے تو مذاق کیا تھا۔ کیا مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک گنہگار انسان، میں ایک گنہگار انسان۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو جائے۔ بہت سارے افراد گناہ کرتے ہیں مگر گناہ کا احساس نہیں ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو جاہل ہے مگر اسے پتا ہے کہ میں جاہل ہوں، جہالت کا احساس ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے تو جاہل مگر اپنے کو علامہ دہر سمجھتا ہے۔ ایک بیمار ہے مگر بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہے، اور ایک وہ بیمار ہے بیمار مگر اپنے کو صحت مند سمجھتا ہے۔ وہ جاہل جسے اپنی جہالت کا احساس ہے ایک دن وہ عالم بن سکتا ہے۔ کسی دانشور کسی عالم کے سامنے زانو ادب طے کر کے علم حاصل کر کے عالم بن سکتا ہے، لیکن جسے جہالت کا احساس ہی نہیں ہے وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا۔ بیمار کو اگر اپنی بیماری کا احساس ہو جائے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنا علاج کر کے صحت مند بن سکتا ہے، لیکن جس بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہے وہ کبھی صحت مند نہیں بن سکتا۔ جس گنہگار کو اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہے ایک دن وہ حر بن سکتا ہے، لیکن جسے احساس ہی نہ ہو کہ ہم گنہگار ہیں، اسے احساس گناہ ہے، نعمت ہے۔ یا رسول اللہ میں گنہگار انسان ہوں، میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، ہو جاتا ہے۔ ہم سب کا اکثر کا یہی حال ہے، ہم کوئی بھی گناہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، گناہ کر کے خوش نہیں ہوتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ 50 دفعہ طے کیا کہ آج سے غیبت نہیں کریں گے، وہ ہو جاتا ہے، زبان جو ہے وہ کلبلانے لگتی ہے، غیبت نکل ہی جاتی ہے۔ 50 دفعہ یہ ارادہ کیا کہ ہم
فلاں گناہ نہیں کریں گے، ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسی نصیحت کر دیجئے ہمیں، کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں۔ کیا کہنا ہے ایسے انسان کا جس کو اپنے علاج کا خیال ہو، اپنے علاج کی فکر ہو۔ رسول خدا نے کہا کہ ایک کام کرو، بس ایک گناہ چھوڑ دو، بقیہ سب چلے گا۔ اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ، اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ، ایک گناہ چھوڑ دو بقیہ کی ضمانت میری۔ یا رسول اللہ جلدی بتائیے وہ کون سا گناہ جسے نہیں کرنا ہے؟ کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، نہیں بولیں گے آج سے جھوٹ۔ خیر رات ہوئی، اب وہ نکلے اپنی جاب پر۔ جاب کیا تھی؟ چوری۔ وہ بھی تو ایک جاب ہی ہے نا بھائی، بہت محنت لگتی ہے اس میں بھی، خطرے کا بھی کام ہے۔ جاب پہ نکلے، چلے، پھر راستے میں سوچا کہ میں گھر میں گھس جاؤں گا نقب لگا کر کے، مال لے کے جب نکلوں گا، اگر کسی نے دیکھ لیا اور پوچھا کیا لے جا رہے ہو، کچھ کیا جواب دوں گا؟ گھر کا سامان؟ یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، اور پیغمبر سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور اگر یہ میں نے کہہ دیا کہ چوری کا مال لے جا رہا ہوں تو پکڑ کے ہوگی نا؟ کہ نہیں بس چوری نہیں کریں گے۔ جو گناہ کرنے کا ارادہ، ہر گناہ کے ساتھ ایک جھوٹ ضرور ہے، ہر گناہ کے ہمراہ ایک جھوٹ ضرور ہے، اور پیغمبر سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جعلت الخبائث كلها فی بیت واحد، ساری برائیاں اللہ نے ایک گھر میں بند کر دی ہیں، تالا لگا دیا ہے، ساری برائیاں تالا لگا ہے۔ تو یہ برائیاں باہر دکھ کیسے رہی ہیں؟ اگر سب بند کر دی گئی ہیں، دکھ اس لیے رہی ہیں کہ بھائی تالے کی چابی تو ہوتی ہے نا، اللہ نے تالا تو لگا دیا ہے۔ جعلت الخبائث كلها في بیت واحد وجعل مفتاحها الكذب، اس تالے کی چابی جھوٹ ہے۔ اگر جھوٹ کی چابی کا آپ استعمال کریں گے تو ساری برائیاں باہر آ جائیں گی۔ تو پہلی شرط پیغمبر نے کیا لگائی ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں برائیاں کیوں پھیلی ہوئی ہیں؟ کیونکہ جھوٹ تو ہمارے ہاں اتنا آسان ہو گیا ہے بولنا، اتنی آسانی سے ہم پانی بھی نہیں پیتے ہیں جتنی آسانی سے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ دوسری چیز پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ 6 چیزیں ہیں نا، 6 چیزیں اگر تم ہمیں گارنٹی دے دو ہم تمہیں جنت کی ضمانت کرتے ہیں۔ اذا حدثتم فلا تکذبوا واذا وعدتم فلا تخلفوا، جب کسی سے کوئی وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ کوئی وعدہ، کوئی بھی وعدہ کرو، مجلس کا اشتہار چھاپا کہ 1 بجے مجلس ہے، شروع ہوئی 2 بجے، یہ وعدہ وفائی ہے یا وعدہ خلافی ہے نا؟ آپ نے ہم سے مجلس کا وعدہ لے لیا اور ہم غائب ہو گئے، اپنے کو بھی کہتے ہیں، آپ ہی کو صرف کیوں کہیں بھائی؟ ہم نے آپ سے مجلس کا وعدہ کر لیا، موڈ نہیں بنا، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، بہت ساری وجہ میں کہنا بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی وجہ تھی، اب آپ نہیں جا رہے ہیں ان کے مجلس پڑھنے کے لیے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ پیغمبر فرماتے اگر جنت میں جانا ہے، نہیں جانا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی اصرار نہیں ہے کہ آپ وعدہ وفائی کریں، آپ وعدہ خلافی کرنا چاہتے کیجئے، چھوٹ ہے آپ کو، پر جنت کی آرزو چھوڑ دیجئے، بھائی دوسرا گھر بھی تو ہے نا، دوسرا گھر بھی ہے، وہاں چلے جائیے گا۔ اذا وعدتم فلا تخلفوا،
اور یہ وعدہ فقط مومن کی بات نہیں ہے، کافر سے بھی اگر وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی حرام ہے، دشمن سے بھی اگر وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی، ایگریمنٹ کر کے ایگریمنٹ توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر تمہارے ہاں ایمان ہے، اگر تم جنت کی آرزو رکھتے ہو، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مالک اشتر کو مولا نے مصر کا گورنر بنایا ہے تو جو خط لکھا ہے مالک اشتر کے نام وہاں پر ہے، یا مالک، اگر تم نے کسی اپنے دشمن سے بھی کوئی وعدہ کیا ہے، ان جعلت بینک و بین عدوک عقدتاً او المست او الزمتہ منک ذمہ، اگر تم نے اپنے دشمن سے بھی کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، فحد عہدک بالوفا، تو اپنے وعدے کو پورا کرو، وَاجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّةً دُونَهُ، چاہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تمہیں اپنی جان ہی قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ دشمن سے وعدہ، دوست کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب دشمن سے وعدے کا اتنا احترام ہے تو دوست کا کیا ہوگا۔ اگر کوئی وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھیے اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں سب میں کچھ چھوٹ ہے۔ نماز واجب ہے، کھڑے ہو کر کے بیٹھ کے، کھڑے ہو کے واجب ہے نا، اگر کمر میں درد ہو رہا ہے، گھٹنے میں درد ہے تو چھوٹ ہے نا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ۔ رمضان کا روزہ واجب ہے، بیمار ہو گئے پھر کبھی رکھ لینا، چھوڑ دو، چھوٹ ہے نا، ہر فریضے میں چھوٹ ہے، لیکن وعدہ وفائی وہ فریضہ ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ لیست لأحد فیہن رخصہ، تین چیزیں وہ ہیں کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ ماں باپ چاہے اچھے ہوں چاہے برے، سارے ماں باپ تو اچھے نہیں نہ ہوتے، کچھ برے بھی تو ہوتے ہیں نا، اچھے ہوں یا برے، مومن ہو یا کافر، گنہگار ہو یا پرہیزگار، کیسے بھی ہوں ماں باپ ہونا کافی ہے۔ ماں باپ اگر ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہی ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ بر الوالدین واداء الامانہ لمسلم کانت او مشرک، اگر کسی نے امانت آپ کے پاس رکھوائی ہے تو اس میں آپ خیانت نہیں کر سکتے، وہ امانت چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو۔ وَإِيفَاءُ الْوَعْدِ، تیسرے یہی ہے، وعدے کو پورا کرنا، مسلمان سے وعدہ کیا ہو یا کافر سے وعدہ کیا ہو، اگر وعدہ ہو گیا ہے تو وعدے کو پورا کرنا واجب ہے۔ وقت نہیں رہ گیا، میں جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں۔ دو چیز ہو گئی، تیسری چیز کیا بھائی؟ اداء الامانہ، امانت کو، اگر کسی نے کوئی امانت رکھوائی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس خنجر سے میرے بابا کو ذبح کیا گیا ہے، اگر وہ خنجر بھی میرے پاس بطور امانت رکھوا دیا جائے تو میں اس میں بھی خیانت نہیں کروں گا، میں اس میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ امانت کا اتنا خیال ہے۔ امانت فقط یہی نہیں ہے کہ 2 روپے ہم نے آپ کے پاس رکھوا دیا، 2000 رکھوا دیا۔ امانت معلوم کیا ہے؟ یہ مجمع امانت ہے، یہ مجمع جو مجلس میں آیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی امانت ہے، یہ امام حسین کی امانت ہے۔ یہ کاہے کے لیے آیا ہے؟ تفریح کے لیے آیا ہے؟ تفریح کو تو نہیں نہ آیا ہے، یہ آیا ہے معرفت اسلام سیکھنے کے لیے۔ ہم نے سکھانے کے بجائے 1 گھنٹہ تفریح کر دی ان کے ساتھ۔ کلاس میں جو بچہ آتا ہے ٹیچر کے پاس وہ امانت ہے، اگر ٹیچر نے صحیح سے نہیں پڑھایا اسے، خیانت ہے یہ۔
امام باڑے جو ہیں، مسجدیں جو ہیں، اوقاف جو ہیں، سب کیا ہیں؟ سب امانت ہیں۔ امانت میں خیانت اگر کرو گے تو ٹھیک ہے کر لو، مگر جنت کی امید مت رکھنا۔ جنت میں اگر جانا چاہتے ہو سب سے پہلے جھوٹ نہ بولنا، دوسرے وعدہ خلافی نہ، تیسرے امانت میں خیانت نہ کرنا۔ غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو۔ ٹھیک ہے عورتوں پر پردہ کرنا واجب ہے، وہ پردہ کریں، مگر تمہاری بھی ذمہ داری کہ کوئی پردہ نہیں کر رہی ہے تو اسے گھورو نہیں، نگاہوں کو نیچے رکھو۔ غضوا ابصارکم کفوا ایدیکم والسنتکم، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ نہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچنا چاہیے، نہ کسی نے تمہاری زبان سے تکلیف۔ یہ سب چیزیں تفصیل طلب ہیں، وقت نہیں رہ گیا کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو ضمانت بہشت ہیں۔ ان 6 چیزوں کی ضمانت دینا تمہارا کام ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے، گارنٹی ہے ہماری۔ ہم کہتے ہیں نا اہل بیت شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے، ان کی شفاعت کیے بغیر کسی کا بیڑا پار ہو ہی نہیں سکتا، مگر انہوں نے بتا دیا کہ ہم کس کی شفاعت کریں گے۔ ہم ہر کس و ناکس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی اس لیے تو نہیں دی تھی نا، انہوں نے قربانی دی تھی دین بچانے کے لیے، دین مٹانے کے لیے قربانی تو نہیں دی تھی۔ اتنی بڑی بڑی قربانیاں جو کربلا میں پیش کی گئی ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے قدموں تلے دین خدا کو رونتے رہیں، بقائے دین کے لیے قربانی۔ جس وقت امام حسین زخموں سے چور زمین گرم کربلا پر ہیں، شمر سینے پہ سوار ہے، گلے پر خنجر ہے، گلے پر خنجر ہے، امام حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ امام حسین کیا کہہ رہے؟ الہی جئت ہونا لتکون عنی راضیہ، یہ میرے رب میں جو کربلا میں آیا ہوں اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ افتخاری انی آتیت کل شیء لأجلک وفی سبیل دینک، اے اللہ مجھے فخر ہے اس بات پر جو کچھ میرے پاس تھا سب میں نے قربان کر دیا تیری خاطر اور تیرے دین کی بقا کی خاطر۔ حسین نے بچایا کچھ نہیں، سب قربان کر دیا۔ اور مجھے امام فرما جو فخر ہے، اے میرے رب میرے بچپن کا دوست حبیب تھا اسے بھی میں نے قربان کر دیا، میری بہن زینب کے لاڈلے اونو محمد تھے انہیں قربان کر دیا، میرے بھیا حسن کے نشانی قاسم اسے بھی قربان کر دیا، میرے نانا کی شبیہ علی اکبر۔ جب کبھی نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن میرے معبود تیری دین کی خاطر، تیرے دین کی بقا کے لیے میں نے اسے بھی قربان کر دیا۔ 6 مہینے کے اصغر کو میں نے قربان کیا۔ کربلا میں امام حسین کے لیے سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ جب 6 مہینے کے بے شیر کا جنازہ حسین کے ہاتھوں پر۔ آپ دیکھیں امام حسین اونو محمد کا جنازہ لے گئے، ظاہر سی بات ہے چہیتی بہن کے سامنے اس کے لاڈلوں کا جنازہ رکھنا کوئی آسان کام نہ تھا، بیوہ بھاوچ کے سامنے بھتیجے کا پامال جنازہ لانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ علی اکبر کا جنازہ حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا تو بنی ہاشم کے بچوں کو بلا لیا تھا، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا، لیکن خیمے میں لے گئے نا، کوئی اضطراب کوئی بے چینی نہیں ہے، لیکن جب 6 مہینے کے اصغر کا جنازہ حسین کے ہاتھوں پر ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا
یہ چھوٹا سا جنازہ آپ کے ہاتھوں پہ اتنا بھاری کیسے ہو گیا؟ اون و محمد کا جنازہ لے جاتے وقت یہ کیفیت نہیں ہے، علی اکبر کا جنازہ لے جاتے وقت یہ کیفیت نہیں ہے، مولا یہ اتنا چھوٹا جنازہ اتنا بھاری کیسے ہو گیا؟ عجب نہیں حسین جواب دے او نادان، اب تک جتنے جنازے میں لے گیا ہوں سب کی ماؤں کو جنازے ہی کا انتظار، زینب کو اون و محمد کے جنازے کا انتظار، ام فروہ کو قاسم کے جنازے کا انتظار، بیویوں کو علی اکبر کے جنازے کا لیکن ہائے یہ ننھا بے شیر، اس کی ماں نے تو ہمیں پانی پلانے کے لیے دیا تھا، ماں انتظار میں بیٹھی ہے میرا بچہ پانی پی کے آ رہا ہوگا۔ عزیزوں ہوا بھی کچھ ایسے ہی، جب حسین ہمت کر کے خیمے میں داخل ہوئے ہیں، ابا کا سایہ کیے ہوئے ہیں، ادھر سے سکینہ آگے بڑھی، میرا بھیا پانی پی کے آ گیا، ادھر سے رباب آگے بڑھی، ارے میرا لال سیراب ہو کے آ گیا۔ جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، رباب کی نظر جب علی اصغر کے گلے پہ پڑی، ماں نے کیا دیکھا؟ گلا چھدا ہوا، من کا ڈھلا ہوا، تڑپ گئی رباب۔ ایک ہی جملہ رباب نے کہا بنیا امثلو کا تنہار، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما، ہماری زندگی میں کبھی جھوٹ نہ ہو۔ بار الہ ہم کبھی وعدہ خلافی کے گناہ کے مرتکب نہ ہوں۔ معبود ہم سے کبھی امانت میں خیانت نہ ہو، ہماری آنکھیں ہمیشہ نیچی رہیں۔ بار الہ ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے کسی کو کبھی کوئی گزند نہ پہنچے۔ بار الہ صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال و پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مجاہدان راہ حق و عدالت جہاں کہیں بھی ہوں انہیں ان کے دشمنوں پر فتح و ظفر عنایت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کے برائے مرحوم وارث حسین ابن واجد حسین کے۔ اللہم صلی علی محمد و